پچھلی نشست میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حدیث صحیح کے اندر ایک فرق بیان کیا تھا کہ بعض اوقات حدیث صحیح محدثین کے نزدیک ہوتی ہے اور بعض اوقات ایک صحیح ہوتی ہے جو فقہا کے نزدیک ہوتی ہے، اور ہم نے پچھلی نشست کے اندر اس بات کے اوپر گفتگو کی تھی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حدیث سنداً ضعیف ہوتی ہے لیکن مجتہد کسی خارجی قرینے کی بنا پر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور ان مجتہدین کا یہ عمل کرنا ہی موجب تقویت ہو جاتا ہے۔ اس کا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ بعض اوقات کہ حدیث سنداً بالکل صحیح ہوگی لیکن وہ مجتہد اس کے اوپر عمل نہیں فرمائیں گے، اور اس کو چھوڑنے کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں انشاءاللہ آج کی نشست کے اندر چند چیزوں کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے۔ لیکن یہ بات ملحوظ رہے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ رسالہ ہے تو مختصر، لیکن یہ بہت زیادہ تفصیل کا متقاضی ہے، لہٰذا نہ میں اس کا ایک ایک حرف پڑھ سکوں گا اور نہ ہی ایک ایک صفحہ پڑھ سکوں گا، بلکہ اس میں سے چیدہ چیدہ نکات نکال کر چیدہ چیدہ عبارات نکال کر ان کی وضاحت ہی میں کر پاؤں گا، ورنہ تو اس کو پورا کا پورا بیان کرنے کے لیے اچھا خاصا وقت درکار ہے۔ امام اہل سنت حدیث صحیح کو چھوڑنے کی کچھ صورتیں بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بارہا حدیث صحیح ہوتی ہے اور امام مجتہد اس پر عمل نہیں فرماتا، خواہ یوں کہ اس کے نزدیک یہ حدیث نامتواتر نسخ کتاب اللہ چاہتی ہے، یا حدیث احاد زیادت علی الکتاب کر رہی ہے، یا حدیث موضع تکرر و وقوع عموم بلوہ، یا کثرت مشاہدین و توفر دواعی میں احاد آئی ہے۔ امام اہل سنت نے حدیث صحیح کو چھوڑنے کی ایک صورت یہ بیان کی کہ حدیث ہے، اگر اس کو لیا جائے تو وہ کتاب اللہ پر زیادتی کرے گی۔ دیکھیں اس کی واضح مثال قرآن کریم کی آیت اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا قرآن میں سے تمہیں جو آسان لگے وہ پڑھ لو، ما تیسرا، جو آسان لگے وہ پڑھ لو۔ اب قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں سے کسی خاص حصے کو پڑھنے کی پابندی نہیں انسان پر لگائی، مسلمان پر لگائی نماز کے اندر، بلکہ وہ کسی بھی جگہ سے قرآن پاک پڑھ لے گا تو اس کی قرات مان لی جائے گی۔ لیکن اب یہاں پر حدیث پاک آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نمازی نہیں ہوتی۔ اب اگر اس حدیث کے ظاہر کو لیا جائے تو قرآن پاک کے عموم کے خلاف آ رہا ہے کہ قرآن پاک کا عموم کا تقاضا یہ ہے، قرآن پاک کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی مقام سے قرآن پاک پڑھ لیا جائے تو نماز صحیح ہونی چاہیے۔ لیکن اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہیں سے بھی قرآن پڑھ لو، لیکن روایت حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ اب اگر اس حدیث کو لے لیا جائے گا تو اس پر کتاب اللہ پر زیادتی لازم آئے گی، لہٰذا ہم نے اس حدیث کو اپنے ظاہری معنی کے اعتبار سے نہیں لیا، بلکہ اس کے اندر ایک تطبیق دی، اور تطبیق دینے کے بعد اس کے اوپر عمل کیا، وہ تطبیق کیا دی ہے اس کو ہم آگے بیان کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور چیز امام اہل سنت نے جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ جو حدیث ہے وہ موضع تکرر وقوع و عموم بلوہ یا کثرت مشاہدین و توفر دواعی میں احاد آئی ہے۔ یہ بڑا دلچسپ قاعدہ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ جو فعل ہے وہ ایسا ہے کہ جس کو دیکھنے والے بہت کثیر ہیں، جس کا نظارہ کرنے والے بڑے کثیر ہیں، اس کے اندر لوگ بڑے مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر روایت آ رہی ہے خبر واحد۔ اب یہ بات بالکل لاجیکل ہے کہ جب ایک عمل بار بار ہوا ہے، جب لوگ اس کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ مبتلا تھے، تو یہ روایت خبر واحد کیوں آئی؟ اب اگرچہ یہ سنداً صحیح ہوگی لیکن مجتہدین اس کے اوپر عمل کرنے سے تھوڑا سا تعامل کریں گے کہ یہاں پر خبر واحد کیوں آئی ہے، تو یہ پھر علت قادحہ بن جاتی ہے کہ ایسی جگہوں کے اوپر اگر خبر واحد آئے تو یہ اس کے اندر علت قادحہ کہلاتا ہے۔ اس کی مثال لے لیں، سنن ابی داود کے اندر روایت ہے، صحابی رسول حضرت حکم بن حزن الکلفی یہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ عرصے میں ٹھہرا، اور میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جمعہ پڑھاتے ہیں اور آپ خطبہ دیتے ہیں تو عصا پر ٹیک لگا کر خطبہ دیتے ہیں۔ اچھا، اب اس روایت کو دیکھتے ہوئے بہت سے علماء نے یہ فرمایا کہ جب بندہ خطبہ دے جمعے کا تو وہ عصا وغیرہ، یا حدیث پاک کے اندر الفاظ آئے کہ عصا یا کمان
ہاتھ پر لے کر اور اس سے ٹیک لگا کر آپ نے خطبہ دیا. تو بعض علماء اس طرف چلے گئے. لیکن عام طور پر جو علماء احناف ہیں اور جن کے اندر خود امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شامل ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ عصا ہاتھ میں لے کر خطبہ دینا یہ سنت نہیں ہے. اب دیکھیں، ظاہر بات یہ ہے کہ حدیث پاک آئی ہے کہ جس کے اندر خطبہ لے کر عصا لے کر خطبہ دینے کی بات ہوئی ہے، لیکن امام اہل سنت اور دیگر علماء مجتہدین کئی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہاتھ میں عصا لے کر خطبہ دینا یہ سنت نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعے تو بہت سارے ادا فرمائے، اور کتابوں میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر تقریباً 500 جمعے ادا فرمائے. تو اب 500 جمعے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادا فرما رہے ہیں، صحابہ کرام اطراف و اکناف سے آ رہے ہیں، آ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، وہ تمام تر چیزیں روایت کر رہے ہیں، خطبہ روایت کر رہے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ خطبے کے اندر عصا لے کر خطبہ دینا یہ صرف ایک صحابی روایت کر رہے ہیں؟ تو اب اس کی وجہ سے کہ چونکہ یہاں پر یہ کثرت وقوع ہو رہی ہے، تکرر وقوع ہو رہی ہے، لوگ اس کے اندر زیادہ مبتلا ہیں، تو روایت خبر واحد کیوں آئی؟ لہٰذا روایت کو چھوڑ دیا گیا اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا. یا اس پر عمل کرنے سے تکرار نسخ لازم آتی ہے، یا دوسری حدیث صحیح اس کے معارض اور وہ وجوہ کثیرہ ترجیح میں کسی وجہ سے اس پہ ترجیح رکھتی ہے، یا بحکم جمع و تطبیق و توفیق بین الادلہ ظاہر سے مصروف و معول ٹھہری ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے اور حدیث پاک ہے، اب اگر ان دونوں کو اپنے ظاہر کے اوپر رکھیں تو شدید تعارض لازم آئے گا. تو اب کیا کرتے ہیں کہ خبر واحد کو، روایت کو اس کے ظاہر سے پھیر کر کسی دوسرے معنی کے اوپر محمول کر لیتے ہیں. مثال لے لیں، جو سورہ فاتحہ والی ہم بات کہہ رہے تھے کہ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور حدیث کے اندر آیا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. اب قرآن پاک سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کہیں سے بھی قرآن پاک پڑھ لیا جائے، لیکن حدیث پاک کہہ رہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. تو اب ہم نے کیا کیا کہ اس حدیث کو واجب کے اوپر محمول کر لیا. یعنی ہم نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز کامل نہیں ہوگی، اور چونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہم نے اس کے اندر قرار دی حدیث پاک سے، تو یہاں پر ہی جو نفی ہے کہ لا صلاۃ، تو یہ لا صلاۃ کے اندر جو نفی آئی حدیث پاک کے اندر، تو ہم نے اس کو نفی اصل کے اوپر محمول نہیں کیا بلکہ نفی کمال کے اوپر محمول کر لیا. تو بیان فرمایا یا وہ حکم جمع و تطبیق و توفیق بین الادلہ ظاہر سے مصروف و معول ٹھہری ہے، یا بحالت تساوی و عدم امکان جمع مقبول و جہل تاریخ بعد تساقط ادلہ نازلہ، یا موافقت اصل کی طرف رجوع ہوئی ہے، یا عمل علماء اس کے خلاف پر ماضی ہے، یا مثل مخابرہ تعامل امت نے راہ خلاف دی ہے، یا حدیث مفسر کی صحابی راوی نے مخالفت کی ہے. یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے کہ کسی راوی نے، جو صحابی راوی ہیں، انہوں نے ہی اپنی حدیث کی مخالفت کی. اس کی بڑی جو مشہور اور معروف مثال ہے وہ رفع دین والی حدیث ہے. بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بڑی مشہور و معروف روایت ہے، جو رفع دین کرنے کے جو قائلین ہیں جو اس کو پیش کرتے ہیں، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھ کے دکھائی تو آپ نے رکوع کے اندر جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، یعنی رفع دین کیا. اچھا، اب یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور بھی متعدد کتابوں کے اندر ہے. لیکن جب ہم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل خود اپنی اس روایت کے خلاف تھا. شرح معانی الاثار کے اندر امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی سند سے روایت نقل کی. امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن آپ پہلی دفعہ کے سوا رفع دین نہیں کیا کرتے تھے. اچھا، اب یہ جو قول ہے یہ صرف حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہی کئی قول نہیں ہے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ایک دوسرے شاگرد عبد العزیز بن عبد الحکیم، ان کی بھی روایت موجود ہے موطا امام محمد کے اندر. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو پہلی دفعہ کے علاوہ، یعنی جب آپ نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے
کانوں تک اٹھاتے تھے اور اس کے بعد پھر پوری نماز کے اندر میں نے ان کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو شاگرد اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر خود رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے، لہٰذا علماء احناف نے اس چیز کو دیکھا اور وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ نماز کے اندر رفع یدین کرنا اب سنت نہیں ہے، اور اس کے اوپر ہماری واضح طور پر جو روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں یا علت حکم مثل سہم معلفۃ القلوب وغیرہ منتفی ہے، یا مثل حدیث لا تمنعوا اما اللہ مساجد اللہ، مبنی حکم حال اثر یا عرف مصر تھا کہ یہاں یا اب منقطع و منتہی ہے، یا مثل حدیث شبہات اب اس پر عمل دیگ شدید و حرج فی الدین کی طرف داعی ہے، یا مثل حدیث تغریب عام اب فتنہ و فساد ناشی ہے، یا مثل حدیث دجعہ فجر و جلسہ استراحت منشا کوئی امر عادی یا عارضی ہے۔ اب دیکھیں یہ دجعہ فجر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے آیا کہ جب آپ نماز فجر کے لیے تشریف آپ کو لے جانا ہوتی تو آپ سنت فجر ادا فرماتے اور کچھ دیر کے لیے آپ کروٹ کے بل پہلو کے بل لیٹ جاتے، استراحت فرماتے، آرام فرماتے، اور اس کے بعد آپ اٹھ کر مسجد جاتے اور فرض ادا فرماتے۔ اب دیکھیں کہ اس عمل کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سنت یہی ہے کہ بندہ جو ہے پہلے سنت فجر پڑھے اور اس کے بعد لیٹ جائے اور اس کے بعد جو ہے فرض پڑھنے کے لیے جائے، لیکن اس کو کوئی بھی سنت نہیں کہتا، کیونکہ یہ کوئی امر عارضی تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا تھا، اس وجہ سے آپ نے ایسا کیا ہوگا، ورنہ یہ کوئی دوامی سنت نہیں ہے، نہ ہی آپ نے اس کو صحابہ کرام کے اندر جاری فرمایا۔ اسی طرح سے اس کے اندر جلسہ استراحت کی بھی بات ہے۔ اسی طرح یا مثل جہر بھی آیت فی الظہر احیانا و جہر فاروق بے دعائے قنوت، حامل کوئی حاجت خاصہ نہ تشریع دائمی ہے، یا مثل حدیث علیہ السلام تحیۃ الموتیٰ، علیہ السلام مردوں کا سلام ہے، مقصود مجرد اخبار نہ کہ حکم شرعی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر وجوہ جن کو باخبر لوگ پہچانتے ہیں اور سوائے مجتہد عالم کے ان کی حقیقت تک کسی کی رسائی نہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ کئی صورتیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی کہ جن کی وجہ سے حدیث صحیح کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جن میں سے چند ایک کی ہم نے وضاحت کی۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں تو مجرد صحت مصطلح اثر صحت عمل مجتہد کے لیے ہرگز کافی نہیں۔ حضرات عالیہ صحابہ سے لے کر پچھلے ائمہ مجتہدین تک کوئی مجتہد ایسا نہیں جس نے بعض احادیث صحیحہ کو معول یا مرجو یا کسی نہ کسی وجہ سے متروک العمل نہ ٹھہرایا ہو۔ امام اہل سنت فرما رہے ہیں تو محدثین کے نزدیک حدیث کا صحیح ہو جانا مجتہدین کے عمل کے لیے ہرگز کافی نہیں ہوتا، بلکہ صحابہ کرام سے لے کر ائمہ مجتہدین تک جو حضرات گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، انہوں نے یہی کیا کہ بعض احادیث کو مرجو قرار دیا، بعض کو معول قرار دیا، یا بعض کو کسی نہ کسی وجہ سے متروک العمل قرار دیا۔